ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز نے ایک عجیب و غریب چیز نوٹس کی۔ سمندر کے باٹم پر شپ کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں، جبکہ پچھلا حصہ انتہائی بری کنڈیشن میں، اور وہ بھی 2000 فیٹ دور پڑا تھا۔ بے شک 100 سالوں تک سمندر کے باٹم میں پڑے رہنے پر لوہا اور اسٹیل گل سڑ جاتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی شپ کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں ڈوبے تھے تو پھر اگلے اور پچھلے حصے میں اتنا زیادہ فرق کیوں؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ایکسیڈنٹ والی رات آئس برگ سے ٹکرانے کے علاوہ بھی ٹائٹینک کے ساتھ کچھ ہوا تھا جس نے اس کے پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ پر سوال ہے کہ آخر کیا؟ ناظرین، 1912 میں جس رات ٹائٹینک کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچوں بیچ اکیلی موجود تھی۔ حادثے کے وقت اس میں ٹوٹل 2240 لوگ سوار تھے، جس میں سے 1500 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ جس کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، وہ قدرت کی طاقت کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کالے سمندر کی نظر ہو گئی۔ اس حادثے کے چشمدید گواہ آئی وٹنس صرف وہ لوگ تھے جو کسی طرح شپ سے نکل کر اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں کود گئے تھے۔ آئس برگ ٹکرانے سے لے کر شپ کے ڈوبنے تک جو کچھ بھی ہوا، اس کا ریکارڈ ان آئی وٹنس کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھا، جو کہ خود ٹھنڈے پانی سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پہلی ریسکیو شپ RMS کارپیتھیا بھی ٹائٹینک ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ وہ بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کو ٹائٹینک کا ایمرجنسی میسج مل گیا، ورنہ جو لوگ ٹھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کی جان بھی نہیں بچتی۔ اور ٹائٹینک کے حادثے کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہ پڑتا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پہلے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن پھر بچنے والوں نے بتایا کہ شپ کی ایک آئس برگ سے ٹکر ہوئی تھی۔ ان بیانات کو موقع پر موجود آئس برگ کو دیکھ کر کنفرم بھی کیا گیا، جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ حادثے کے بعد آئی وٹنس اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائڈ پہ آئس برگ نے 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑ دیا تھا، یعنی ٹائٹینک کی پوری سائڈ کا 1/3 حصہ پھٹ گیا۔ پر دوسری طرف آئی وٹنس کا کہنا تھا کہ شپ کو ڈوبنے میں قریب 2.5 گھنٹے لگے تھے۔ انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اگر آئس برگ نے واقعی ٹائٹینک پر 300 فٹ بڑا سوراخ چھوڑا تھا تو اس کو 2.5 گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی ڈوب جانا تھا۔ پر سچائی کیا تھی، یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑ سکا۔ سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونڈا جائے۔ کئی سالوں تک ٹائٹینک کی تلاش جاری رہی اور ہر گزرتے سال یہ مسٹری اور زیادہ سنگین ہوتی گئی۔ آخر کار 73 ایئرز کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا تو یہ میرین انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ وہ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گئی تھی، ان کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت آ چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کی 4000 میٹر گہرائی میں پچھلی کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبہ کالے اندھیرے میں موجود تھا۔ کئی ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے جنہوں نے شپ ریک کی لاتعداد فوٹوز کیپچر کی۔ اوشینک ایکسپلورر PH نارشلے نے 30 سے زیادہ مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 300 فٹ بڑا سوراخ ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ البتہ ٹائٹینک کی اس پروفائل فوٹو میں 30 فٹ کا یہ ایریا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز آ کر لگی تھی۔ اس کا ایریا صرف 11 اسکوائر فیٹ بنتا ہے، اور کیلکولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں سے 370 گیلن پانی ہر سیکنڈ میں ٹائٹینک کے اندر جمع ہو سکتا تھا۔ اسی اسپیڈ سے پانی بھرنے کا مطلب ہے کہ پوری شپ میں پانی ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں بھرا ہوگا، اور آئی وٹنس کے مطابق ٹائٹینک کو ڈوبنے میں بھی 2.5 گھنٹے ہی لگے تھے۔ یعنی ایک مسٹری تو سالو ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ بڑا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ بڑا کریک پڑا تھا۔ پر یہ اکیلی ہی ایک مسٹری نہیں تھی، ابھی اور بھی کافی کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک شپ ریک پر انویسٹیگیشن کے دوران ریسرچرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شپ کا اگلا حصہ جسے باؤ کہتے ہیں، وہ اس کے پچھلے حصے یعنی اسٹرن سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے پڑا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے۔ اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ ROVs نے ٹائٹینک شپ ریک سائٹ کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا۔
اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جن کو نارملی اس گہرائی میں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فیٹ لمبے اسٹرن کے تمام ڈیکس ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے یہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے ہیں۔ صرف اس میں لگے 2 کسی گھر کی سائز جتنے بڑے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہے، وہ اشارہ جو اسٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے اسٹرن جب اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں، جن کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تو وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹرن اس وقت حیرت انگیز طور پہ 80 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی اسپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی سے پیدا ہونے والی فورسز نے شپ کے لوز پارٹس کو اکھاڑ دیا، اور جب وہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے ڈیکس ایک دوسرے کے اندر دھس گئے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤ سیکشن فرنٹ سیکشن کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنمک ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے شپ پانی پہ فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باؤ سیکشن اسٹرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کی فورسز اس پر ڈائریکٹلی اٹیک کر رہی تھی۔ آخر کار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کی ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ 2 حصوں میں کس وقت الگ ہوئی۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شپ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنس نے دی تھی۔ سالوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب باؤ سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اسٹرن سیکشن کا پورا ویٹ پیوٹ پوائنٹ یعنی سینٹر پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ پر سونار اسکیننگ سے بنایا گیا 3D ماڈل کچھ الگ کہانی ہی بتا رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھا جائے تو ٹائٹینک کے اندر موجود ساز و سامان دور دور تک اوشن فلور پہ بکھرا ہوا ہے۔ اس میں کافی کپس، ڈنر پلیٹس، شینڈلیئرز، ڈیک بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں سے 90% آئٹمز اسٹرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ آئٹمز اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو قریب 3.2 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اگر تو یہ سیکشن پانی کے اوپر ہی باؤ سیکشن سے الگ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اوشن فلور پر پہنچتے پہنچتے اس کا ملبہ 3.2 اسکوائر کلومیٹر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ایریا پر پھیلتا، جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سیکشن ٹوٹ تو پانی کے اوپر ہی گیا تھا، لیکن یہ باؤ سیکشن سے الگ اوشن فلور کے قریب آ کر ہوا ہے اور پھر روٹیٹ ہوتا ہوتا اپنی ڈائریکشن بدل گیا اور 2000 فیٹ دور جا گرا۔ آج RMS ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے رسٹ ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ لیکن زنگ کے کچھ سیمپلز کو نکال کر جب ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ زنگ بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والے آکسیجن کی وجہ سے لگا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس تیزی سے اس پہ زنگ لگتا جا رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک کے سارے فلورز ایک دوسرے پر گر جائیں گے اور پھر یہ اپنی اصلی شکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔